ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ لوگ پتہ کیا کریں گے؟ اور کی کہندے تمہاری تہاڈیاں نمازاں تے روزے، اور کی کہندے تہاڈے حج تے عمرے، اور کی کہندے تہاڈیاں داڑھیاں تے تہاڈیاں گھٹیاں تے اوتے شلوار۔ یہ باتیں سنتے ہیں نا، بڑی اچھی لگتی ہیں لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو نماز سے بھاگتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور تہاڈیاں تہجداں اور تہاڈے صدقے کدھر گئے؟ یہ ایسی آوازیں لگاتے ہیں جاہلوں والی، اور لوگوں کو اچھا اصل مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا یہ کیا کریں گے؟ یہ سارے فطرے چھوٹے بڑے ملائیں آپ کو، یہ آپ کو غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیں گے۔ دیکھیں تاریخ میں بہت سارے معاملات ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت معاویہ، اور پھر یزید، پھر ان کے بیٹے۔ یہ سارا سلسلہ تاریخ میں ہوتا رہا، اور صحابہ کرام میں اختلافات بھی ہوئے، صحابہ کرام کی جنگیں بھی ہوئیں، اور صحابہ کرام میں شاید یہ معاملات ہوئے۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام میں جو جنگیں ہو گئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یا خلافت کے کچھ معاملات اگر کسی کے ہوئے یا کچھ جنگیں ہوئی ہیں، مجھے یہ بتائیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ صفین کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے جنگ جمل کیوں ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ بھی فلاں جو ہے وہ صحابہ کرام کا آپس میں جو معاملہ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ پوچھیں گے؟ اگر پوچھیں گے تو کسی حدیث میں قرآن میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ لوگ جب بھی اچھا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو آپ جو بھی بات کریں وہ آپ کو کربلا لے جائے گا، اور پھر جناب کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی زندگی کی ہو، کوئی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو، وہاں پہ جناب شروع ہو جائے گا، ماتم شروع ہو جائے گا، وہاں پانی نہیں تھا، پیاس تھی، سب ہم مانتے ہیں سارا کچھ، لیکن کیا اللہ رب العزت نے آپ سے روز قیامت واقع کربلا سننا ہے؟ یہ واقع کربلا اللہ نے سننا ہے تم سے؟ بھی کربلا میں جناب تم یہ بھی پوری زندگی کا مقصد یہی رہ گیا، ہر چیز اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کی شہادتوں کو بھی مانتے ہیں، ان معاملہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے دادا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا عبداللہ ویرو والوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالقرآن بنایا، اس کے بانی تھے، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، اب تو شاگردی کے اعتبار سے ہم بھی دادا بن گئے جبکہ وہ ہمارے دادا تھے۔ ہمارے جو ہم سے جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی آگے پڑھانے لگے، آگے ان کے شاگرد بھی پڑھانے لگے ہیں، تو وہ ہمارے دادا تھے، ان کی کئی نسلیں ہیں جو پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلی ہوئی ہے۔ ان سے نا ایک بندہ آ کے ایسے ہی کو سوال کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھی ان کی چچی کون تھی؟ ایسے سوال، تو وہ ایسے سوالات کا پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ ایک تو جواب یہ ہے کہ بندہ مجھے نہیں پتا، وہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ پتہ تین کی قبر سے سوال ہونا ہے، سوال جواب کیا دیتے؟ کیا قبر میں؟ مطلب ایسی لا یعنی اور فضول گفتگو جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کہ سفین اور یہ معاملات سارے کچھ آپ ان لوگوں کے فتنے کو سمجھیں، یہ میرا نقطہ اصل سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو حال میں نہیں رکھیں گے، یہ آپ کو کھینچ کے ماضی میں لے کے جائیں گے، ہمیشہ کیا کریں گے؟ آپ کو ماضی میں لے کے جائیں گے، تاریخ میں لے کے جائیں گے۔
یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں ہوا تھا؟ جس فطرے کی صحابہ کرام کو جس فطرے میں مسئلے پیش آ گئے، دیکھیں جنگ صفین تھی، جبل تھی، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کو جس معاملے میں مشکل پیش آئی، یہ کہتے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، وہ غلطی پر تھے، ہمیں ہماری عقل ان سے زیادہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی سمجھ ہے۔ تو کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت گزر گئی، جو انہوں نے کیا اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تم نے کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جو تم نے کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ان لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ لوگ یہ آپ کو فوراً وہاں پہ لے کے چلیں گے، تاریخ میں لے کے چلیں گے، آپ ان کو کتاب و سنت پہ لے کے آئیں۔ اس پہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد تم نے پورا کر لیا ہے؟ کہ تم ان کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے آگے ہو، ان کے درمیان حاکم بن گئے ہو، اور ان کے درمیان قاضی اور جج بن کے بیٹھ گئے، تمہارا مقصد حل ہو گیا؟